بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127۔ اچھا، آج کی جو ہماری آیات ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کے گئے تھے، اور بہت انٹرسٹنگ آج کی آیت کی جو تفسیر ہے وہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو پتہ چلے گا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی کس طرح سے تھی، ٹھیک ہے؟ تو آتے ہیں ہم آیت کی طرف۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیاد اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا اور جانتا۔ دیکھیں، پہلی مرتبہ کعبہ کی جو بنیاد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور بعد میں طوفان نوح آیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمائی تھی۔ یہ تعمیر جو تھی خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی، اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاضر ہوئی تھی، اور دونوں جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی اپنے رب سے کہ ہماری یہ اطاعت جو ہے اور خدمت جو ہے اس کو قبول فرما۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کون سے سب سے پہلے مسجد حرام، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اور دونوں کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں تعمیر کعبہ کی تفصیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ شیر خواری تھے، مطلب بہت چھوٹے تھے، اپنے ساتھ لے کے آئے۔ انہیں بیت اللہ کے پاس ایک دوحہ کا مقام تھا، اس کے قریب زمزم کے پاس مسجد کی بلائی جانب بٹھا دیا، جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں بٹھا دیا، اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلی کہہ لیں، خوشہ کہہ لیں وہ تھا، اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پلٹ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ پانی ہے؟ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت حاجرہ جو ہیں وہ معاملہ سمجھ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہ سن کے حضرت حاجرہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چلتے رہے۔ آپ گھاٹی کے پاس پہنچ گئے جہاں سے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ نے قبلہ رو ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی تھی اس ٹائم کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ اچھا، ان کی یہ دعا تھی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی، مطلب حضرت حاجرہ جو تھیں، انہوں نے اپنے شیخوار کو دودھ پلانا شروع کیا، اور خود مشکیزے میں جو پانی موجود تھا اس کو پیتی رہیں، حتیٰ کہ وہ مشکیزے میں کتنا پانی آتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب انہیں بھی پیاس لگ رہی تھی اور ان کے بچے کو بھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، مضطرب ہو رہا ہے، تو ماں تھی نا، ان سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور وہ وہاں سے چل پڑی، حتیٰ کہ وہ دوڑتی ہوئی قریبی پہاڑ ایک تھا صفا، اس پر چڑھ گئی، اور صفا کے اوپر چڑھیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ شاید کسی کو دیکھ سکیں، لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب وہ صفا سے نیچے اتری اور وادی میں پہنچ گئیں، پھر اپنی چادر کا کونا اٹھایا اور دوڑ کر مروہ پر آئیں، اور پھر مروہ کے اوپر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں بھی ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ ہم جو دیکھیں طواف کرتے ہیں صفا و مروہ کا، تو یہ یہیں حضرت حاجرہ کے ہی اس سے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مرد جو ہیں وہ دوڑ کے کرتے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ جو تھی وہ دوڑ کے انہوں نے کیا تھا، وہ بے چینی کی حالت میں دوڑی تھی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں
سوری میں نے پیچھے طواف کہتی ہے، صحیح ہوتی ہے طواف، تو وہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کے گرد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس طرح دوڑتے دوڑتے جب وہ مربع پہ چڑھیں تو ایک آواز سنی، انہوں نے آواز پر کان لگائے، آواز انہیں اب بھی سنائی دے رہی تھی، تو انہوں نے کہا تم نے آواز تو سنا دی، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو۔ تو وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ بے چینی کی حالت میں پلٹی تو وہاں پہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ اپنی ایڑیاں مار رہے تھے، مطلب پیاس کی شدت سے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ وہ ایڑیاں مار رہے تھے تو وہاں سے پانی نکل آیا۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس پانی کے گرد نہ اپنے ہاتھ سے ایک منڈیر سی بنا لی، مطلب اس کے ارد گرد ایک باؤنڈری کہہ لیں بنا لی، ٹھیک ہے، اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ اب مشکیزہ بھر گیا نا، اس کے بعد بھی پانی جو تھا وہ بڑے زور سے پھوٹ رہا تھا۔ اب کہا جاتا ہے، حدیث پاک ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اس ٹائم وہ نہ بناتی، منڈیر نہ بناتی، تو جو پانی تھا وہ چشمے کی صورت میں بہتا رہتا، کنویں کی طرح نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب فرشتہ جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے نقصان سے نہ ڈرو، یہاں تو اللہ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کرے گا، اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس وقت کیا تھا کہ بیت اللہ جو تھا وہ ٹیلے کی طرح زمین سے بلند تھا، جب سیلاب آتا تھا تو اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر نکل جاتا تھا۔ اب انہی حالات میں خدا کے راستے سے آنے والا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم، اس کے ایک قافلے کا یہاں سے گزر ہوا۔ اب وہ قافلہ جو تھا وہ مکہ کے زیریں علاقے میں رہائش پذیر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اہل قافلہ نے ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مکہ میں آبادی کیسے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایک پرندے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور یہ پرندہ جو ہے وہ پانی پر چکر لگا رہا ہے، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم تو اس وادی سے خوب واقف ہیں کہ یہاں پانی دور دور تک موجود نہیں ہے۔ بہرحال اب انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تو کرنا ہے کہ کیا حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک دو آدمیوں کو بھیجا۔ جب وہ آدمی ہے تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ پانی موجود ہے، انہوں نے واپس جا کر اپنے قافلے والوں کو خبر دی، تو سب جو لوگ تھے وہ یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آ گئے۔ اب اس وقت حضرت حاجرہ جو تھی وہ پانی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ قافلے والوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے پاس ہی ٹھہر جائیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، لیکن ایک شرط ہے کہ پانی جو ہے اس پہ تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ تو قافلے والوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسماعیل کو پڑوسی مل گئے، انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی۔ اب پھر وہ جو قافلے والے تھے وہ لوگ بھی یہاں آ کے آباد ہو گئے، انہوں نے خاندان کے باقی افراد کو بھی یہاں بلا لیا، یہاں تک کہ یہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے، مطلب کہ مکہ کی جو اس علاقے کی، حرم پاک کے علاقے کی جو آبادی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے انہی قافلے والے جو وہاں پہ آباد ہوئے تھے ان سے عربی بھی سیکھی۔ جوانی کے عالم میں آپ انہیں قافلے والوں کو بہت اچھے لگتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے ہی خاندان کی ایک عورت سے آپ کی شادی کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت حاجرہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ زمزم کے قریب بڑے سے درخت کے نیچے اپنے تیر جو تھے وہ درست کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً سے ان کی طرف بھاگے، اور دونوں نے پیار و محبت کا وہ طرز عمل اختیار کیا جس طرح ایک باپ اور بیٹا آپس میں ملتے ہیں تو کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فرمانے لگے کہ اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا اس کی تعمیل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ بھی تعاون کریں گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں ضرور تعاون کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کروں۔ تو اس وقت انہوں نے پھر بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے، مطلب بیت اللہ کی ایک بنیاد تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور اس پہ جو ہے انہوں نے تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسماعیل جو ہے وہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ گھر بناتے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب عمارت بلند ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ پتھر لا کر رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے، مطلب کہ اونچائی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ہے بدستور پتھر پکڑاتے جاتے تھے، اور وہ دونوں جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا پڑھ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب کہ ان کو دیکھیں یہاں پہ آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف دعائیں بھی مانگ رہے تھے،
تو وہ دونوں باپ بیٹا یہی دعا مانگے تھے کہ اللہ ہم جو یہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تو یہ قبول فرما۔ اچھا آپ کو پتہ ہے جو پتھر ہے مقام ابراہیم ہے، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ بہت دور ہے، یہ وہ پتھر کیسے ہو سکتا ہے جو کعبہ کے پاس مطلب کعبہ کی تعمیر کے لیے استعمال ہوا تھا۔ تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس پتھر کو اس جگہ پہ رکھوا دیا تھا، مطلب تعمیر انہوں نے جب کر لی تھی نا تو اس پتھر کو اٹھوا کے انہوں نے خود اس جگہ پہ رکھوا دیا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی اور اس نے رکھوایا تھا قبیلے نے، کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ خود پتھر جو ہے وہ اس جگہ پہ رکھوایا تھا جہاں پہ وہ اب ملتا ہے۔ اچھا ابھی یہ ہو گیا خانہ کعبہ کی تعمیر، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بھی 2-3 کیونکہ ابھی تو صرف 11 منٹس ہوئے تو ہم آگے بھی 2-3 آیات پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 128، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے رب کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک دعا آ رہی ہے ان کی کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت جو ہے وہ اپنے لیے فرمانبردار بنا اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے، ہمارے توبہ قبول فرما لے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جو ایکسپلین کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہماری امت میں سے ایک ایسی امت ہو جو آپ کی طرف رجوع کرے، اپنی رحمت اب ہم پہ نازل فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آگے جاتی ہے 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اہل حرم کے لیے جو آخری دعا فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ اے اللہ اولاد ابراہیم میں ہی سے ایک رسول مبعوث فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے آخری رسول مبعوث ہوئے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ کے معاملہ میں کون سی نشانی سب سے پہلے ظاہر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے روشنی نکلی جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا بتایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اچھا کعبہ معظمہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے کے بعد، توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرمانا اور یہ شرف ہمیں عنایت کرنا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولاد ابراہیم میں جو باقی انبیاء ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسماعیل کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور کر لیتے ہیں آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جس کا دل احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اس سے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص کر کی قابلیت والوں میں ہے۔ اچھا اب اس آیت کے شان نزول کیا ہے کہ علماء کے یہود جو تھے، یہودیوں کے جو علماء تھے ان میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد، پہلے نہیں اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا تو رایاب ہوگا، کامیاب ہوگا،
اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ مالون ہے۔ اب جب یہ سنا تو سلمہ جو تھے وہ ایمان لے آئے، اور مہاجر جو تھے انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرے گا، وہی پھر سکتا ہے جس کا دل احمق ہے۔ بے شک ہم نے دنیا میں چن لی ہے، اور بے شک جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں خاص قرب ہے میرا، خاص اس کے لیے انعامات ہیں۔ پھر آ جاتی ہے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اچھا، اس آیت میں آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ کے لیے اپنے مسلم یعنی کہ فرما بردار ہونے کا اقرار کیا تھا، اور وجہ بھی ذکر فرما دی کہ ظاہر سی بات ہے وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو اسی وجہ سے میرا جو سر جھکانا بنتا ہے، میرا جو فرما بردار ہونا بنتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تو ہم پہلے بہت اچھا پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں کہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ تو اس آیت میں یہی چیز آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لیے فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ رب العالمین ہیں۔ پھر آ جاتی ہے آیت نمبر 132، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ اچھا، یہاں پہ جو دین ہے اس سے مراد کون سا دین ہے؟ اسلام ہے، کیونکہ پچھلی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کو اسی دین کے اختیار کرنے کا ذکر آ رہا ہے کہ تم اسلام مطلب میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اب مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت صرف ممکن ہے جب بندہ جو ہے وہ ہر وقت مسلم یعنی فرما بردار رہے، تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً سے توبہ کر لے، کیونکہ موت جو ہے اس کا تو کوئی بھی وقت ہو، موت تو کسی ٹائم بھی آپ کو آ سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آج کل موت آنی ہے یا پرسوں موت آنی ہے یا 10 سال بعد آنی ہے، موت تو کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ انبیاء کو اپنے اور اپنے اولاد کے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ بہت سارے ایسے اسلامک ہسٹری میں پڑھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلے خیر پہ تھے اور ان کا جو اینڈ ہوا وہ شر پہ ہوا۔ تو اس طرح انبیاء جو تھے ان کو بہت فکر رہتی تھی، تو انہوں نے اپنے وصیت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے، کہ میرے بیٹوں تم نے کون سے دین پہ رہنا ہے؟ اللہ کے دین پہ رہنا ہے، تم نے مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ارشاد ہوا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری جی آج کا لیسن، آیت نمبر 132 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کا آغاز ہم آیت نمبر 133 سے کریں گے۔ آج تک کے لیے ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، کعبہ کی تعمیر کا بھی آپ کو بہت ڈیٹیل میں پتہ چل چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 133 کا آغاز نیکسٹ لیسن سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔